سلطان محمود غزنوی زابلستان میں موجود افغانستان کے علاقے غزنی میں 2 نومبر 971 کو پیدا ہوا تھا۔ اس کا والد سبکتگن ایک ترک غلام اور کمانڈر تھے جنہوں نے 977 میں غزنی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، جس پر انہوں نے سامعین کے تحت کی حیثیت سے خراساں اور ماہورہ پر حکمرانی کی۔ سلطان محمود غزنوی کی والدہ الپتگین کی بیٹی تھی۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کی پاسداری رکھنے والے عظیم حکمران تھے۔ امت مسلمہ سلطان محمود غزنوی کی اصلاحات کو تا قیامت رشک کی نگاہوں سے دیکھتی رہے گی۔ میں ہوں شوکت نواز اور ہماری دنیا کی وہ تھا کون کی سیریز کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک غلام کا بیٹا کس طرح حکمران بنا اور آگے جا کر کس طرح سلطان محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ پہلا حکمران تھا جس نے سلطان اتھارٹی کا لقب اختیار کیا تھا، جس نے اس کی طاقت کی حد کی نشاندہی بھی کی تھی۔ خلافت عباسیہ کے سرغنہ کے نظریاتی رابطے کے تحفظ بھی کیا تھا۔ اپنے اقتدار کے دنوں میں اس نے 17 بار برصغیر پاک و ہند دریائے سندھ کے مشرق کے کچھ حصوں پر حملہ کیا اور فتح بھی حاصل کی۔ سبکتگین نے کوثاری جہاں نامی ایک عورت سے شادی کی اور ان کے بیٹے محمود غزنوی اور اسماعیل غزنی تھے، جو ایک کے بعد ایک اس کا جانشین ہوا۔ محمود غزنوی کے بیٹے مسعود غزنوی اور محمود غزنوی تھے، جو محمود غزنوی کے بعد اس کے جانشین مقرر ہوئے۔ محمود غزنوی بھی بعد میں سلطنت کے حکمران بنے۔ اس کی بہن ستارہ معلی کی شادی محمود بن عبداللہ علوی سے ہوئی، جسے غازی سالار ساہو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا بیٹا غازی سدہ سالار مسعود تھا۔ 1994 میں محمود نے سامانی امیر نوح دوم کی مدد سے باغی فیق سے خراساں کو قبضہ کرنے میں اپنے والد سبکتگین کے ساتھ شمولیت اختیار کی تھی۔ اس عرصے کے دوران میں سامانی سلطنت انتہائی غیر مستحکم ہو گئی تھی۔ داخلی سیاسی لہروں میں تبدیلی کے ساتھ ہی مختلف گروہوں نے قابو پانے کے لیے جدوجہد کی تھی۔ ان میں سب سے اہم ابو القاسم سمجھوری، فائق ابو علی، جنرل فخرالدین نیز ہمسایہ بھی شامل تھے۔ یہاں سبکتگین کا انتقال 1997 میں ہوا اور اس کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل غزنی سلطنت غزنیہ کا حکمران بنا۔ سبکتگین کے زیادہ تجربہ کار اور بڑے محمود پر وارث کی حیثیت سے اسماعیل کی تقرری کے پیچھے کی وجہ معلوم نہیں۔ اس کی وجہ شاید اسماعیل کی والدہ سبکتگین کے بوڑھے مالک الپتگین کی بیٹی ہے۔ محمود نے جلد ہی بغاوت کر دی اور اپنے دوسرے بھائی ابو الظفر لشکرگاہ کے گورنر کی مدد سے اس نے اگلے سال غزنی کی لڑائی میں اسماعیل کو شکست دی اور غزنی سلطنت پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس سال 1994 میں محمود نے بلخ کا سفر کیا اور امیر ابو الحارث منصور نوردوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد اس نے ابو الحسن اصفرانی کو اپنا وزیر مقرر کیا اور اس کے بعد مغرب سے غزنی سے قندھار کا علاقہ لینے کے لیے روانہ ہوا، جس کے بعد لشکرگاہ گیا، جہاں اس نے ایسے ایک عسکری شہر میں تبدیل کر دیا۔ 1030 سلطنت غزنیہ کا پہلا آزاد حکمران تھا۔ اس نے 999 سے 1030 تک حکومت کی۔ ان کے موت کے وقت اس کی سلطنت ایک وسیع فوجی سلطنت میں تبدیل ہو گئی تھی، جو شمالی مغرب ایران سے لے کر برصغیر میں پنجاب تک، ماورا النہر میں خوازن اور مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان محمود نے اپنے پیش رو سامانیوں کے بیوروکریٹک، سیاسی اور ثقافتی رواج کو جاری رکھا، جس نے شمالی ہندوستان میں ایک فارسی ریاست کے لیے بنیاد قائم کرنے کی ثبوت دیا۔ اس کا دارالحکومت غزنی اسلامی دنیا کے ایک اہم ثقافتی، تجارتی اور فکری مرکز کی حیثیت سے تیار ہوا۔ اس نے بغداد کو اہم شہر کا تقریباً مقابلہ کیا اور دارالحکومت میں بہت سی ممتاز شخصیات جیسی البرونی اور فردوسی سے اپیل کی گئی۔ تو دوستو، سلطان محمود کا دوسرا پارٹ دیکھنا مت بھولے، جس میں اس نے ہندوستان پر حملہ کیا اور بھی بہت سارے حملے کیے۔ یہ ایپیسوڈ ہمارے یہاں تک تھے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوئی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔